اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا اردو میں مفہوم اور ترجمہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلتیں کیا ہے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کرنا، اپنے حلال کمائی میں سے اللہ کی رضا کے خاطر غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، بے سہاروں کے لیے سہارا بننا کتنی بڑی فضیلت کا حامل یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پہ چند باتیں آج میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اور مہینوں سے لوگ اس مہینے میں کثیر تعداد میں زیادہ طور پہ لوگ صدقہ نافلہ اور صدقہ مفروضہ نکالتے ہیں، مثلا زکوٰۃ یا اور دیگر نفلی جو صدقہ وغیرہ ہے، جان کے صدقہ ہے، مال کا صدقہ ہے، صدقہ فطرہ ہے وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں لوگ کثیر تعداد میں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نکالتے ہیں اور نکالنا بھی چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ جب زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں صحیح جس انداز سے مکمل طور پہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اسی انداز سے جو ان کے صحیح مستحقین ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہم کن کو دیں تو ہماری زکوٰۃ مکمل طور پہ ادا ہو، ان چیزوں کے بھی علم رکھنا ہمیں نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ کسی غیرے کو آپ زکوٰۃ دے دیے، کسی غیر مسلم کو مانگنے والے کو دے دیے، کسی ایسے کو دیے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، پھر بھی آپ نے دے دیا، تو اس صورت میں پھر جو زکوٰۃ کے مکمل برکتیں اور جو اس کی فیض آپ کو ملنا چاہیے وہ برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے فجر کی بات جو ہمارا درس چلتا ہے الحمدللہ ابھی اس میں یہی بات چل رہی ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن نکالنے کے بعد ہم کہاں زکوٰۃ کی رقم دیں تو ہماری زکوٰۃ مکمل طور پہ ادا ہوتی ہے۔ بہرحال آج میں آپ حضرات کو یہ چند باتیں سنانا چاہوں گا کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم صدق دل سے اللہ کی رضا کے خاطر ہم خرچ کریں، مدارس اسلامیہ ہیں مدرسوں کو دے، مدرسے کے طلباء ہیں ان کے اخراجات، ان کے سال بھر کے خرچے ہم اٹھائیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیوہ کی مدد کریں، کوئی غریب کی بچی ہے، شادی کا مسئلہ ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، آپ کے ہم عقیدہ ہے، ضرور آپ ان کی مدد کریں، لیکن ان تمام مدد کرنے میں، اس طرح کے صدقہ نکالنے میں آپ کا ارادہ صرف ایک ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھ سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ ورنہ آج کا حال یہ ہے کہ صاحب آدمی 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، اپنا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اپنی شہرت اعلان کرواتا ہے، میں نے فلاں مسجد کو فلاں صاحب کی لڑکی کی شادی میں میں نے صاحب 500 روپیہ کا چندہ دیا، میں نے صاحب 200 روپیہ دے دیا۔ لوگ مسجد، مدرسے یا دینی امور میں جہاں کہیں بھی خرچ کرتے ہیں اپنی شہرت، اپنے نام و نبوت اور صاحب اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا ہمیں ہمیشہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، فکر ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ نیک کام جتنے بھی ہے، کسی بھی اگر نیک کام میں دنیاوی مقصد آپ کا آ گیا کہ صاحب میں یہ کام کروں گا، لوگ میری تعریف کریں گے، میری واہ واہ کریں گے، میری شہرت ہوگی، میرا نام و نمود ہوگا، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے کہ یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہے۔ اگر یہ مقصد آپ کا آ جائے تو آپ ہزاروں نیکیاں کر لو، لاکھوں روپیہ کسی غریب کی مدد کر لو، ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ارادہ آپ کا ایک ہونا چاہیے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، کسی بیوہ کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مدرسے کے تعاون، مدرسے کی خدمت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔
مدرسے کے بچوں کو کپڑے اس لیے پہنوا رہا ہوں، یا مدرسے کے بچوں کو ایک وقت میں کھانا اس لیے کھلا رہا ہوں، یا مدرسے کے بچوں کی کسی اچھی چیز کا انتظام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا تعریف کرے، نہیں، بلکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہمارا غرض و غایت، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ورنہ آج ہر ایک میں سے اکثر لوگوں کے یہ خیال اور تصور ہے کہ صاحب میں نے مسجد میں 10,000 دیا، مسجد والے تو مجھے بھاؤ نہیں دے رہے ہیں، مسجد کے ذمہ دار سے کسی چیز کے تعلق سے مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ مسجد کی خدمت اس لیے کیے ہیں کہ صاحب مسجد میں آپ کا وقار بڑھے، مسجد کے جو وہاں کے جو ذمہ داران، وہاں کے جو مقتدی ہے، ان کے نگاہ میں تیری عزت بڑھے۔ تو نے اس لیے دیا ہے کہ دنیا والے تیری واہ واہ کرے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ اللہ کے گھر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، یہ مقصد کبھی نہ رکھیں کہ صاحب کوئی دنیا کا انسان میری تعریف کرے یا دنیا میں میری نام و نمود ہو، میری شہرت ہو، نہ، بالکل ان چیزوں سے آپ اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو ہٹائیں۔ ایک ہی دماغ میں اور ایک ہی دل و دماغ میں ہمارا خیال رہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب دیکھیں، میں آج آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کا سہارا بننے کے تعلق سے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، 3 راتیں نہ گزر پائیں گی کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی نہ ہوگا، اس میں سے کچھ بھی میرے پاس نہیں رہے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا رہے اور 3 راتیں گزر نہیں پائیں گی کہ میں وہ مکمل پورا سونا غریبوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں میں تقسیم کر دوں گا۔ ہاں، اگر کچھ مجھ پہ قرض رہے تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے اتنا حصہ میں اپنے پاس رکھوں گا، باقی پورا مال، پورا سونا غریبوں، فقیروں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس جب کبھی بھی کہیں سے بھی جو مال آتا تھا، مال آپ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے نہیں تھے، بلکہ فوراً غریبوں، یتیموں، جو اس کا حقدار ہوتا تھا، ان میں آپ تقسیم فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری روایت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اے اسماء، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو شمار نہ کرو، گنتی مت کرو، شمار نہ کرو، ورنہ اللہ تمہیں گنتی کر کے شمار کر کے دے گا۔ اللہ کی راہ میں دیتے رہو، بند مت کرو، اگر تم دینا بند کر دو گے تو اللہ تمہیں دینا بند کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج حال کیا ہے؟ آج صاحب اگر مدرسے کے لیے آپ چلے جائیں کسی امیر کے پاس جو لاکھوں روپے کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، آپ جائیں تو 200، 300، 500 روپیہ نکالتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ مولانا یہ پورا مہینہ بھارتے بھارتے 10,000 میں نے بھار دیا، 11,000 میں نے بھار دیا۔ یہ 11,000 کی تعداد، 10,000 کی تعداد بتا کے آپ گویا کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں وہ گنتی کر کے دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں جو دے رہا ہوں وہ میں شمار کر کے دے رہا ہوں۔ یاد رکھنا، وہ خدا جو بے شمار تمہیں دے رہا ہے، وہ خدا جو بغیر گنتی کے تمہیں دے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ بدن اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہے، ایک ایک اعضاء لاکھوں کروڑوں روپے کی قیمتی نعمت ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا۔ پھر صاحب ہمیں صحت عطا فرمائی، پھر ہمیں چلنے کو طاقت دی، پیر دیا، پکڑنے کو ہاتھ، بولنے کو زبان، کھانے کو منہ، حلق، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دنیا کی یہ دیگر ساری نعمتیں چھوڑو، اگر صرف ہم اپنے باڈی پہ، اپنے جسم پہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے انہی نعمتوں کا شکر ادا کرے، پوری زندگی بھر ہم اللہ کا شکر ادا کرے،
تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صاحب اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، کھانے کو ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے صاحب، دنیا میں چلنے کے لیے، دنیا میں آرام کرنے کے لیے، گرمی کا موسم ہے پنکھا لگا دو، گرمی کا موسم ہے آپ کولر لگا لو، اور اللہ نے دولت دی ہے تو اے سی لگا لو، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کھانے کے لیے طرح طرح کے فروٹ، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے اناج وغیرہ ہمارے لیے اگایا ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ بتاؤ کس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو گے؟ نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ ہو کر کے ہمیں بغیر گنتی کے نعمتیں دے رہا ہے، بغیر شمار کے اللہ ہمیں نوازتا ہے، تو پھر اللہ کے نام میں ہم گنتی کر کے کیوں دیں؟ پھر اللہ کے نام میں ہم شمار کر کے کیوں دیں؟ اللہ نے دیا ہے تو رب کا نام لے کر کے لٹاتے جاؤ، ایک دو گے اللہ ایک کے بدلے میں تمہیں 10 گنا عطا فرمائے گا۔ ایک رب کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ خرچہ کرو گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 70 گنا عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، دل کی عطا گہرائی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ خرچ تو کریں، پھر آپ کو احساس ہوگا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی راہ میں دینے میں کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں، بیواؤں کی مدد کرنے میں، جو یقیناً مدد کے حقدار ہیں ان کے صحیح مدد کرنے میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا۔ یاد رکھنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلا صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے، بلا صدقے کو پار نہیں کرتی ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم جب کبھی تمہارے پاس رقم آئے، حلال کمائی تم نے کیا، حلال طریقے سے تیرے پاس روزی آئی، حلال طریقے سے تیرے پاس کمائی آئی ہے، تو فوراً کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے نکال دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے محلے میں، میرے پڑوس میں یہ محتاج ہے، یہ کھانے کو پریشان ہے، یہ صاحب اس طرح کے حالات سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے ان کو کھانے کے لیے، ان کے بال بچوں کے کھانے کا اہتمام کر دو۔ یاد رکھنا، سرکار فرماتے ہیں جلدی کرو صدقہ کرنے میں، اس لیے کہ بلائیں صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بیمار پڑ گئے تب صدقہ نکالیں گے، کاروبار ٹھپ ہو گیا تب صدقہ کریں گے، صاحب بیماریاں ہمیں گھیر لی، مصیبتیں ہمیں گھیر لی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو صاحب 200 روپیہ صدقہ کر دو، چلو صاحب ایک مرغا ہی صدقہ کر دو، نہیں اللہ نے اور دیا ہے تو چلو صاحب ایک بکرا صدقہ کر دو۔ صدقہ کرنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن مصیبتیں آنے سے پہلے صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ پریشانیاں آنے سے پہلے صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ بیماریاں ہمارے قریب آنے سے پہلے ہم صدقہ کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ جب مصیبتیں گھیر لیتی ہے پھر ہم صدقہ کرنے کو آگے بڑھتے ہیں، جب بیماریاں ہمارے باڈی کو خراب کر دیتی ہے پھر چاہتے ہیں کہ صدقہ کر کے ہم اپنے جسم کو توانا کریں، پھر اپنے جسم میں طاقت لے کر کے آئے۔ نہیں، سرکار فرماتے ہیں صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلائیں صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم پہلے سے ہی صدقہ کرتے رہیں گے، ادھر آپ صدقہ کرتے ہیں، ادھر آنے والی مصیبت آپ کے اوپر آنے سے پہلے دور ہو جایا کرتی ہے۔ یہ صدقے میں برکت ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صدقہ کرتے رہے۔ مصیبتیں آنے کے بعد ٹھیک ہے، جب بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ مصیبت گھیرنے سے پہلے صدقہ کر دے، تاکہ صدقے کی برکت سے مصیبت آپ پہ آنے سے پہلے وہ بلا اپنے آپ دور ہو جائے، وہ پریشانیاں اپنے آپ دور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ خیرات نکالیں، لیکن بانٹیں تو تقسیم کریں۔ جب ہم اسے دیں تو ذرا سوچ سمجھ کے دیں، جو اس کا حقدار ہے اس کو دے۔ مال زکوٰۃ کا مال ہے، اس کے لیے تو نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ مفروضہ ہے، یہ فرض ہے نکالنا، اور اسی انداز سے تقسیم کرے، جو ان کا حقدار ہے انہی کو دے، تب جا کر کے آپ کی زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا ہوگی۔ ہاں، صدقہ نافلہ ہے، غریب مسلمان بیوہ ہے، آپ غریب مسلمان مانگنے والے ہیں، مسکین ہے، فقیر ہے، ان کی مدد کرتے رہے۔ اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں انہی کو دے، نہیں، یہ صدقہ نافلہ ہے،
آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، آپ دے دیے۔ آپ کے سامنے کوئی طالب علم آ گیا مدرسے میں پڑھنے والا، اس کو دے دے، زکوٰۃ کی رقم بھی طالب علم کو دے۔ مدارس اسلامیہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب حالات اس دور پہ ہم اٹھاتے ہیں، مانگنے والے کتنے ایسے ہیں جن کے گھر میں صاحب کلر ٹی وی ہوں گے، جن کا گھر اچھا ہے، جن کے گھر میں رہنے کا انتظام اچھا، جن کے پاس ایک ڈریس نہیں 10-10 20-20 ڈریس ہے۔ یہ جو آج گلی کوچوں میں رمضان کے مہینے میں مانگنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑے مستنڈے طاقتور صاحب، اگر یہ محنت کرے تو 20-20 ہزار روپیہ منتھلی کما سکتا ہے، لیکن جب یہ ہمارے گلی کوچوں میں آتا ہے مانگنے کے لیے، ہمارے سرمایہ دار، ہمارے وہ حضرات جو صاحب دول ہے، جو مال والے ہیں، وہ سوچتا ہے فقیر ہے، چلو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دو۔ یاد رکھنا، ایسوں کو زکوٰۃ دے کر کے گویا آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ زکوٰۃ کی رقم دے کر کے سامنے والے کو محنت سے اور دور کر دیا، اور وہ انسان محنت سے اپنے آپ کو روکے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ جب بغیر محنت کے ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہے، تو پھر کائے کو ہم محنت کریں؟ کیوں کسی سیٹ کی گالی سنیں؟ کیوں کسی کے یہاں مزدوری کرے؟ بہتر ہے نا اسی طرح سے کھاتے رہو۔ اور جب ان مانگنے والوں کا آپ تحقیق کرو گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رات کی تنہائی میں یہ کہیں بیٹھ کر کے شراب پی رہا ہوتا ہے، کہیں صاحب نشے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بتاؤ ایسے کو اگر آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ پھر صاحب دولت والے کیا کہتے ہیں؟ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ان غریبوں کا بھی تو حق ہے، ان غریبوں کا بھی تو حق ہے، ہم مدرسے کو تو کبھی بھی دے دیں گے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں انہیں بھی دینا ہے۔ نادان مدرسے والے یہ نہیں کہتا کہ ان کو مت دے، نہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، پڑوسی میں کوئی ایسا حقدار ہے، ان کا حق ہے، دو، لیکن آپ بڑے تحقیق کے ساتھ دو۔ آپ پہلے ان کا جائزہ لو کہ یہ اس لائق ہے کہ نہیں، یہ ان کو میں زکوٰۃ کی رقم دوں یا نہ دوں، اگر دوں گا تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ صاحب بڑے ایسے مستندے گھوم رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور کچھ آج تو دینا، آج تو ان مانگنے والوں کو دینے کے لیے تحقیق نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں کچھ ایسے غیر مسلم بھی مانگنے کے لیے ہمارے لبادہ اڑ کر کے، ہماری لباس پہن کر کے آ جاتے ہیں کہ صاحب ان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان اس مہینے میں بانٹتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ دیتے ہیں، تو پھر ان کا لباس پہن کر کے وہی ایک لنگی، ایک پھٹا ہوا کرتا پہن لے گا، ہری چادر ایک گلے میں ڈال لے اور آ جائے سر پہ ٹوپی لگا کے۔ آپ کو کیا معلوم ہے لباس سے کوئی مسلمان تھوڑی ہوتا ہے، کپڑے سے کوئی مسلمان تھوڑی ہوتا ہے، تہبند پہننے سے کوئی فقیر تھوڑی بن جایا کرتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک ایمان والا فقیر نہ ہو، اور اگر اسے آپ زکوٰۃ دے دیے اس غیر مسلم کو، لاکھوں روپیہ ادا کر دو، آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے کہ مانگنے والا آیا ہے تو یہ کون ہے، یہ اس لائق ہے کہ نہیں، یہ اس کے مستحق ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں اس دور میں اگر آپ کی زکوٰۃ کا صحیح کوئی مستحق ہے تو وہ مدارس اسلامیہ ہے، اہل سنت والجماعت کے مدرسے ہیں، جہاں پہ مدرسے میں آ کر کے غریب بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھا کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھا کرتے ہیں۔ میں ان بچوں کو غریب نہیں کہنا چاہتا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو میں یتیم کہنا نہیں چاہتا۔ یہ بھی آج ایک المیہ ہے، جو مولانا دیکھیے چندے والے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں صاحب غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، وہ ان کا نظریہ ہوگا، لیکن میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو غریب نہیں کہنا چاہتا، یتیم نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ اگر وہ غریب کیوں نہ ہو، مدرسے میں آنے کے بعد اب وہ غریب نہیں ہوتا، وہ مدینے والے کا مہمان بن جایا کرتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کا مہمان بنے ہم اسے غریب نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کا مقام کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم دین حاصل کرنے والا بندہ جب اس روئے زمین پہ چلتا ہے، دنیا کی نگاہ میں وہ بچہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ زمین پہ نہیں، جبرائیل کے کندھے پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا مقام اللہ نے ان طلباء کو دیا ہے۔ لیکن صاحب آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کو اچھے نظر سے نہیں دیکھتے، ہمارا یہ کی تصور ہے یہ غریب ہوگا مدرسے میں پڑھا ہے، یتیم ہوگا مدرسے میں پڑھا ہے۔ نادانوں، بادشاہوں کے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کیے ہیں، تمہیں کیا معلوم بادشاہوں کے بچے مدرسوں میں آ کر کے قرآن حاصل کیے ہیں، علم دین پڑھے ہیں۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے کبھی
کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہوا نظر آیا ہے، کوئی مفتی اعظم عالم اسلام بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ یہی مدرسے کا دین ہے کہ کوئی وقت کا تاج الشریعہ بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ اگر یہ ہستیاں ہم آپ کو دنیا کے کالج اور یونیورسٹی سے نہیں، یہ تمام ذاتیں، یہ مبارک عالم باعمل اگر آپ کو ملا ہے تو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی سے ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسے کے طلباء کی قدر کریں، ہم مدرسے کو اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ صاحب آج ہم نے ایک ہی تصور بنا لیا ہے، ارے غریب کا بچہ ہوگا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یتیم کا بچہ ہوگا مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ نادان، اس غریب کو وہ غریب تو جیسے کروڑ پتی سے بہتر ہے جو اپنے سینے میں پتھر رکھے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا رہا ہے اور سوچا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا، میرا بچہ عالم دین بنے گا۔ یاد رکھنا ایسے حافظ جو قرآن پاک حفظ کرے اور قرآن مقدس کے حلال کو حلال سمجھے اور جو حرام فرمایا گیا اسے حرام کو حرام سمجھے اور مکمل اس پہ عمل کرے، ایسے حافظ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن وہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے تعلق سے یہ اعلان ہو گیا ہوگا کہ تو جہنم میں چلا جا، تو جہنمی ہے۔ ایسے 10 جہنمیوں کی شفاعت کر کے وہ جنت کا مستحق بنا دیں گے، وہ جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ مدرسے کے طلباء کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ اس دور میں آپ کی زکوٰۃ، آپ کی فطرہ، آپ کے صدقہ وغیرہ کا سب سے بہترین اگر کوئی مستحق ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے مدرسے ہیں۔ اور آپ کے لیے بہترین سامان بخشش، بہترین ذریعہ ہے آپ کی آخرت کے لیے، بخشش کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مدرسے میں دیتے ہیں تو ایک صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کی 10,000 روپیہ دے دیا، آپ نے زکوٰۃ کی رقم میں سے 20,000 50,000 آپ نے کسی مدرسے کو دے دیا، آپ کی اس رقم سے بچے قرآن پڑھیں گے، بچے حدیث سے پاک پڑھیں گے۔ اب صاحب جو بچہ اسی پیسے میں سے قرآن پڑھا اور صاحب وہ حافظ قرآن بنا، اب جتنے دن وہ پڑھتا رہے گا اتنے دن تک آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ وہ جتنوں کو قرآن پڑھائے گا، وہ جتنے پڑھیں گے وہ ان کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، پھر آگے کے وہ پڑھاتے رہیں گے، ایسا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قیامت تک لاکھوں کروڑوں کی تعداد پڑھنے والے ہو جائیں گے ایک کی وجہ سے۔ اب جتنے پڑھیں گے تو 10,000 دے کر کے مر گیا ہے، تو قبر کی دنیا میں ہے، لیکن تیری رقم سے پڑھنے والے یہ جتنے بھی دنیا میں روئے زمین پہ بیٹھے بیٹھے تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تلاوت کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے گا۔ یہ برکت ہے مدرسے میں دینے کی۔ اور آج صاحب ہم نے ایک تصور بنا لیا، نہیں مدرسے والوں کو آپ دینا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مدرسے میں دینے کی، کیا ضرورت ہے اتنے مدرسے چلانے کی۔ یاد رکھنا جس علاقے سے مدرسے بند ہو جاتے ہیں اس علاقے کا مذہب یعنی وہاں کا اسلام کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مسلک کے اعتبار سے بھی لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دین کی بقا، دین کی نشر و اشاعت، مسلک، یہ ساری چیزیں اگر ڈھنگ سے پھیلا ہے تو یہ مدرسے سے ہی پھیلتا ہے، مدرسے سے ہی ہم کو سکھایا جاتا ہے۔ پھر ہم آگے نکل کے مبلغ کے حیثیت سے ہم تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اگر مدرسے ہی بند ہو گئے تو بھلا آپ کو دین کہاں سے ملے گا، قرآن کی تعلیم کہاں سے ملیں گی، حدیث آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ اس لیے ضروری ہے آپ سبھی حضرات کا ذہن اس جانب آنا چاہیے کہ صاحب ہمارے محلے میں مدرسہ ہے، ہمارا بنایا ہوا یہ مدرسہ ہے، تو ہم اپنے مدرسے کو زیادہ سے زیادہ دیں، ہم اپنے ادارے کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے مدارس ہیں سارے مدرسے ہمارے ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کے مدرسے والے آپ کے پاس رسید کاپی لے کر کے چندہ کرنے کے لیے آئے تو آپ اپنے منہ کو نہ چڑھانا، آپ پیچھے مت ہٹنا، جو بھی آپ سے بن سکے ضرور مدد کرنا، اس لیے کہ یہ مدرسہ ہے، مدرسہ اللہ کی رسول کا گھر ہے اور وہاں پڑھنے والے مہمان رسول ہوتا ہے، پڑھانے والے نائب رسول ہوا کرتا ہے۔ وہ عظیم جگہ پہ آپ کا پیسہ جا رہا ہے، اس عظیم جگہ پہ آپ کی رقم جا رہی ہے۔ بہرحال میرا عنوان کچھ اور ہے، کہیں تقریر میری دوسری طرف نہ چلی جائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نکالنا چاہیے، غریبوں بیواؤں یتیموں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کریمہ میں صدقے کے تعلق سے فرمایا۔ ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب اگر تم ٹھنڈا
کرنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو، صدقہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اچھی موت چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو، اللہ موت بھی اچھی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ ہو جائے گناہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ معاف کرانا چاہتے ہو تو کثرت سے صدقہ دیا کرو، ادھر صدقہ دو گے اللہ اس صدقے کی برکت سے تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی برکتیں ہیں صدقہ میں، بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، غریبوں بیواؤں یتیموں کی مدد کرتے رہنی چاہیے، بے شمار احادیث کریمہ اس تعلق سے ہیں۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ کی راہ میں صدق کے دل سے ہم خرچ کریں تو ہمیں کیا کیا انعامات اور کیا کیا اس میں برکتیں ملتی ہیں۔ سنیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائے کے بزرگ، بہت اچھے بزرگ گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اب حج پہ جانے کے بعد تمام ارکان وغیرہ ادا کر کے آپ حرم شریف میں آ کر کے بیٹھے، حج سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف میں آ کر کے بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھیں لگ گئی، آپ کو نیند آ گئی، خواب دیکھنے لگے۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ دو فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، دونوں فرشتے نازل ہو گئے اور نازل ہونے کے بعد آپس میں دونوں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس مرتبہ کتنے حاجی حج کے لیے آئے ہیں؟ ذرا غور سے میرے ان جملوں کو سننا۔ اے صاحب دول، اے مالدار حضرات، آپ اپنے حساب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیا کرے۔ سنیں مسلمانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں آپس میں دونوں فرشتے کلام کرنے لگے۔ ایک نے کہا کتنے حاجی آئے ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ہے کہ دور دراز مقامات سے، ہر طرف سے اس مرتبہ 6 لاکھ حجاج کرام حج کے لیے خانہ کعبہ یعنی مکہ المکرمہ تشریف لائے ہیں۔ اتنے میں پھر فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا ایک بات تو بتاؤ، کتنے حاجیوں کے حج قبول ہوئے ہیں؟ کتنے حاجیوں کے حج قبول ہوئے ہیں؟ جب یہ سوال ہوا دوسرے فرشتے نے جواب دیا ہے، یہ خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ سارے منظر ان دونوں فرشتوں کے کلام کو سن بھی رہے ہیں اور یہ منظر دیکھ بھی رہے ہیں۔ تب فرشتے نے کہا تھا کہ اس مرتبہ اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا ہے، کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں خواب میں چونک اٹھا، یا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ دور دراز مقامات سے بڑی محنتوں کے ساتھ لوگ رقم جمع کر کے حج کے لیے آتے ہیں اور 6 لاکھ حاجی آئے ہیں، کسی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں پھر دوسرے فرشتے نے کہا سنو، دمشق میں ایک شخص رہتا ہے جن کا نام علی ابن الموافق ہے، علی ابن الموافق ہے۔ اللہ نے، وہ آیا بھی نہیں حج کرنے، اللہ نے اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا اور ان کے طفیل اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، اتنا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ خواب میں جب میں نے یہ منظر دیکھا اور دونوں فرشتوں کی یہ گفتگو اور کلام میں نے سنا، میں حیران ہو گیا کہ یار کیا معاملہ ہے؟ وہ بندہ حج کو آیا بھی نہیں اور ان کو حج مقبول کا ثواب گھر بیٹھے مل رہا ہے، اور صاحب ان کے طفیل 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو رہا ہے۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ کون ایسی مبارک ذات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا، خواب سے بیدار ہونے کے بعد اب میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ ان سے ملاقات کر لوں، میں کیوں نہ ان کی زیارت کر لوں، کہ جن کے تعلق سے فرشتوں میں کلام ہو، جن کے حال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں اللہ حج مقبول کا ثواب ان کو دیتا ہے اور ان کے طفیل 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کرتا ہے، بھلا میں ان سے ملاقات کیوں نہ کروں؟ یہیں پہ رک کے ذرا میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں لیکن صاحب حج کی مکمل تیاریاں کرتے ہیں۔ تیاریاں کیا کرتے ہیں؟ کبھی احرام لے کر کے آئیں گے، کبھی بیگ لے کر کے آئیں گے، کبھی صاحب کھانے پینے کے سامان لے کر کے آئیں گے، صاحب یہ مجھے دوپہر میں کھانا ہے، یہ شام کو کھانا ہے، یعنی حج پہ جانے کے بعد یہ تیاریاں یہاں سے ہوتی ہے۔ لیکن حاجیوں اور جانے والوں
ذرا کان کھول کے سننا، یہ تیاریاں ہماری صحیح تیاری نہیں ہے۔ کھانا وہاں بھی ملتا ہے، وہاں بھی کپڑے لتے مل جاتے ہیں، سونے کے لیے آپ کو بیڈ بھی ملتا ہے، ہوٹل اچھا سے اچھا ملتا ہے، پھر آپ ان تیاریوں میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی تیاری تو ایک ہونی چاہیے کہ میں ارکان حج کیسے ادا کروں، ارکان حج کیا کیا ہے، ہمیں جا کے کیا کیا عبادتیں کرنی ہے، حج کے فرائض کیا کیا ہے۔ کتنے حاجی ہیں جو صاحب ابھی کیا ہو گیا ہے، ابھی حج کمیٹی سے جائیں گے 3.5-4 لاکھ روپیہ ہے، ٹور سے جائیں گے 6-6.5 لاکھ روپیہ غالباً آپ کا ایک حاجی کو خرچہ ہے۔ بتائیں 6-6.5 لاکھ روپیہ وصول کرنے میں، کمانے میں بڑا ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، جمع کرنے میں ایک مدت لگتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، حاجی حج کو جاتا ہے بڑے خبراٹے کے ساتھ، فخریہ طور پہ لوگوں کو بتاتا ہے صاحب میں حج کو جا رہا ہوں۔ اب 2 مہینے سے دعوتیں چالو، یہی تیاری حج کی ہے، 2 مہینے سے کبھی اس رشتہ دار کے یہاں، کبھی اس رشتہ دار کے یہاں، کبھی صاحب ادھر، کبھی احرام خریدنے میں، کبھی بیگ خریدنے میں، اسی میں 2 مہینہ نکل جاتا۔ اور جب حج کے لیے جاتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے حج کے ارکان کیا ہے تو ایک بھی رکن بتا نہیں پائے گا۔ اگر ان سے کہا جائے طواف کعبے کا کیا مطلب ہے تو کچھ نہیں بتا پائے گا۔ اگر ان سے کہا جائے استلام کا کیا مطلب ہے تو نہیں بتا سکتا۔ اگر ان سے پوچھا جائے صفا مروہ پہ چکر مارنے کا، دوڑنے کا، صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہو کہاں سے ختم ہو، تو کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگ جیسے کریں گے میں بھی ویسے کر لوں گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ارکان میں سے ایک بھی رکن میں ذرہ برابر کمی ہو گئی ادا کرنے میں تو یہ 6 لاکھ خرچہ کرنا آپ کا پورا ضائع گیا۔ ایسا ہوا جیسے آپ گئے زیارت کر کے آ گئے، بس اتنے ہی کی فضیلت حاصل ہوئی، حج آپ کا ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نماز ہے، نماز کے لیے مثلاً وضو ہے، وضو میں 4 باتیں فرض ہے، ایک میں بھی کمی رہی آپ کا وضو نہیں، جب وضو نہیں تو نماز نہیں، جب نماز نہیں تو آپ کو کچھ ثواب ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یوں ہی حج کے ارکان بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج پہ جانے سے پہلے ارکان کا علم لے، حج کیسے کیا جائے اسے سیکھے، اپنے امام کے پاس آئے، اپنے عالم کو گھر پہ بلائے۔ مکمل تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کی مکمل تیاری کے ساتھ جائیں، یعنی مکمل ارکان کو ادا کرنے کی تیاری رہے، مکمل سارے علوم کا حاصل کر کے کہ حج کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کہاں کس انداز سے ہمیں عبادت کرنی ہے، یہ مکمل تیاری کے ساتھ جائے، تب آپ کا حج ایک اچھا حج ہوگا، پھر رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا۔ یاد رکھیں، بہرحال وہ حج کا سیزن، حج کی باتیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب خواب میں یہ منظر دیکھا، دمشق جانے کا آپ انتظار کرنے لگے، چند ہی فوری طور پہ آپ زادہ راہ تیار کرتے ہیں، ملک دمشق پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں سے پتہ پوچھتے ہیں کہ علی ابن الموافق کا گھر کہاں ہے، گھر کا پتہ ملا، گھر کے اندر گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، آپ نے ان کو سلام عرض کیا، جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کے قریب بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد پوچھتے ہیں جناب ایک بات تو بتائیے، یعنی یہ جو خواب میں جتنا منظر دیکھا یہ پورا منظر ان کے سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر کہا ایک بات تو بتائیے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ حج کو بھی نہیں گئے، اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے طفیل 6 لاکھ حاجیوں کا حج اللہ نے قبول فرما لیا ہے، آپ کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا، حضرت علی ابن الموافق سنتے ہی آپ کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑے۔ ہوش آنے کے بعد مجھ سے کہا اے عبداللہ ابن مبارک، میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، ذرا غور سے سننا۔ حضرت علی ابن الموافق کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے میں جوتے سلنے کا کام کرتا ہوں، میں چپل سینے کا کام کرتا ہوں، اور اس سے جو حلال کمائی آتی ہے خود کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، اور اسی میں سے ایک پیسہ حج کے اخراجات کے لیے میں الگ سے جمع کر رہا تھا۔ آج 30 سال کا عرصہ ہو گیا، 30 سال کا عرصہ ہو گیا، 300 درہم یعنی آپ کی زبان میں 300 روپیہ میرے پاس جمع ہوا، اب میں حج کے لیے جانا چاہ رہا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ رات گزری، صبح کو مجھے حج کے لیے جانا تھا،
اس رات کو کیا ہوتا ہے وہ رات کا منظر سنے۔ علی ابن الموافق کہتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک مکمل تیاری ہے، حج کو صبح جانا ہے، قافلہ تیار ہے، لیکن وہ رات میری آخری رات تھی گھر میں، اس کے بعد مجھے سفر حج کے لیے نکلنا تھا، میری بیوی حاملہ تھی۔ اتنے میں میری بیوی نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے گوشت کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، پکے ہوئے گوشت کی خواہش ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہتے ہیں علی ابن الموافق کہ میری بیوی حاملہ تھی، گوشت کھانے کی خواہش ظاہر کی، حسن اتفاق میرے پڑوس میں گوشت پکا تھا اور وہاں سے پکنے کی خوشبو میرے گھر تک آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن موافق فرماتے ہیں میں کٹورا لیا، جب میری بیوی نے یہ خواہش ظاہر کی تو میں قریب پڑوسی کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دیا، پڑوسی دروازے پہ آیا، میں نے کہا میری بیوی حاملہ ہے، پکے ہوئے گوشت کھانے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے، ایک دو نوالا ایک دو بوٹی ہم کو دے دو تاکہ ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی ابن الموافق کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک جب میں نے اپنے پڑوسی سے گوشت مانگا تھا میرے پڑوسی کی آنکھوں میں آنسو، اور انہوں نے کہا اے علی ابن الموافق یہ گوشت میرے لیے حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ حضرت علی ابن الموافق کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، انسان تو بھی ہے انسان میں بھی ہوں، تیرے لیے حلال میرے لیے حرام، یہ کیا ماجرا ہے؟ تب پڑوسی نے کہا تھا کہ اے علی ابن الموافق آج 7 دن کا عرصہ ہو گیا ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، 7 دن کا عرصہ ہو گیا ہے میرے بچے ایک نوالے تک نہیں کھائے ہیں، بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، اب موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی، اب ہمیں کوئی چارہ نہیں تھا ورنہ بچے مر جائیں گے، بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے آج میں شہر کے باہر اس جگہ میں گیا جہاں لوگوں کے جانور مرنے کے بعد مرے ہوئے جانور کو لا کر کے رکھ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک گدھا پڑا ہے مرا ہوا پھولا ہوا ہے، میں نے اس کے جسم سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے لایا ہے تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے، اس لیے اے علی ابن الموافق یہ گوشت میرے لیے حلال ہے لیکن تیرے لیے حرام ہے۔ حضرت علی ابن الموافق کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک جب میں نے پڑوسی کے ان کی حقیقت کو سنا اور جب انہوں نے اپنے حقیقت کو ظاہر کیا مجھ سے رہا نہ گیا، میں گھر گیا، وہ جو میں نے 300 درہم بڑی محنت کے ساتھ 30 سال کے عرصے میں حج کے لیے جمع کیا تھا وہ رقم لیا، پوری رقم لا کر کے میں نے پڑوسی کی دے دیا اور ایک ہی چیز رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں اپنے اس غریب پڑوسی مسلمان کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی ابن الموافق کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس میں نے یہ عمل ادھر کیا اور کرنے کے بعد جب میں نے اپنے غریب پڑوسی مسلمان کی اس انداز سے مدد کی ہے اللہ نے اس مدد کی برکت سے مجھے حج مقبول کا ثواب بھی عطا فرمایا اور میری ہی برکت سے اللہ نے اس سال کے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا۔ اندازہ کرے ایک غریب کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بہتر عمل ہے۔ آج ہم نے کہا ہے، آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ صاحب یہ عید کا یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ابھی نگاہوں کے سامنے سے یہ مہینہ اوجھل ہو رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھے، کتنے لوگ ہیں صاحب جو افطاری جو صاحب نہ ان کو ڈھنگ سے تراویح کی نماز ہوئی نہ یہ 5 وقت کی نماز ہو پائی، لیکن صاحب دیکھیں تو سب سے پہلے مارکیٹ میں وہی عید کی تیاری میں لگے پڑے ہیں، آج یہ بچے کے لیے لباس، آج بیوی کے لیے عیدی خرید رہے ہیں، کل صاحب اپنے لیے ڈریس خرید رہے ہیں۔ نوجوانوں ذرا ایک بات کان کھول کے سننا، یہ عید کا حسین موقع ہے، بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات سے ہے یا ان میں سے ایک اس دنیا میں حیات سے ہے۔ یاد رکھنا ایسے حسین موقع پہ، ایسے مبارک مہینے میں ہم میں کتنے بے وقوف ایسے ہیں جو صاحب اپنے بال بچوں کے لیے عید کے لیے ڈریس لے کر کے آئیں گے، اپنی بیوی کے لیے مہنگے سے مہنگی ڈریس لے کر کے آئیں گے، لیکن صاحب اگر ماں باپ ہیں تو ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ 1000 روپے کے لیے ہم بھی ان کے نئے کپڑے کا اہتمام کر دے، نہیں، ان سے کہتے ہیں کیا ابھی 4 مہینہ پہلے لے کر کے دیا نا، ابھی فلاں کی شادی میں تمہیں ایک کرتا لے کر کے دیا نا، ابھی ان کی شادی میں ایک ڈریس لے کر کے دیا
دیا نا نادان, تو نے اپنی بیوی کو بھی دیا ہے, بیوی سے کیوں نہیں یہ کہتا ہے؟ اپنے بال بچوں کو دیا ہے, اس سے کیوں نہیں کہتا ہے؟ سنا جوانو, اگر تیرے ماں باپ حیا سے ہیں اس دنیا میں, یا ان میں سے ایک اس دنیا میں حیا سے ہے, للہ آپ ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کرو. اور بالخصوص اس مہینے میں اپنے لیے بعد میں کپڑا لانا, اپنے بال بچوں کے لیے بعد میں کپڑا لینا, اپنے ماں باپ جو ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, ذرا ان کے لیے سب سے پہلے کپڑے لا کر کے دے دینا. قسم خدا کی, یاد رکھنا, اگر تو نیا ڈریس ان کے لیے لایا, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, زبان سے نکال دی ایک دعا یا جملہ اور کہہ دیا مولا دنیا بھی ان کی بھلا کرنا, آخرت بھی اس کی بھلا کرنا, قسم خدا کی ماں باپ کی دعا تیر با ہدف ہوا کرتی ہے. لاکھوں عالموں کی دعا تیرے حق میں رد ہو سکتی ہے, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد ہو نہیں سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے مرحلے میں ہم ان کو زیادہ خوش کریں, اور صاحب پہلے سے پہلے ان کو لا کر کے دے تاکہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. ماں باپ ایسے موقع پہ ناراض رہے تو بتاؤ پھر حال کیا ہوگا؟ اس لیے صدقہ فطر کا ماحول چلا ہے. صدقہ فطر مذہب اسلام میں کیوں ہے؟ تاکہ آپ نکالیں تو آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہو, کوئی غریب کا بچہ ہے, یا کوئی پڑوس میں یتیم ہے, بے سہارا ہے, مسکین ہے, فقیر ہے, آپ ان کو یہ دیں, مال زکات دے, صدقہ دے, صدقہ فطر دے, یہ دیں تاکہ عید میں آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو جائے. تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ دھیان دیں, اور بالخصوص ایسے موقع پہ مدارس اسلامیہ کو نہ بھولیں, مدرسوں کو ضرور دیں. اور اگر مدرسے کو آپ نہیں دیں گے تو پھر یہ مدرسے کا حال کیا ہوگا؟ یہی پلاننگ تو آج کے موجودہ گورنمنٹ کی ہے, ان ظالموں کے ہے کہ صاحب مدرسے دنیا سے مٹ جائے, مدرسوں کو بند کیا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا دشمن مدارس اور مساجد کے یہ لوگ ہیں. تو یاد رکھیں مسلمانوں, اگر مدرسے بند ہو گئے تو پھر ایک دور وہ آئے گا, مذہب تو کمزور ہوگا ہی, اور ساتھ ہی ساتھ نہ آپ کو اچھا عالم ملے گا, نہ آپ کو قرآن پڑھانے والا ڈھنگ کا کوئی اچھا حافظ قرآن ملے گا. یہ مدرسے کا دین ہے. مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اللہ ان ہیرو کو پیدا فرماتا ہے, ان تمام موتیوں کو ہمیں دیتا ہے کہ جن کی برکتیں, جن کے علم کی شعاعیں اور نور سے پوری دنیا منور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس اسلامیہ پہ دھیان دیں, مدرسے کے طلباء پہ دھیان دیں, اور بالخصوص اس موقع پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں, صدقہ نکالتے ہیں, فطرہ نکالتے ہیں, آپ یہ ہمیشہ نکالتے رہے, اللہ کی راہ میں دیتے رہے. لیکن دینے کے لیے ضروری ہے جو ان کے مستحقین ہیں انہیں دے, تاکہ آپ کو مکمل ثواب ملے, تاکہ آپ کو مکمل ثواب ملے. اور صاحب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کم مایا. کیا مطلب؟ جو شخص مال کے اعتبار سے بہت غریب ہے, اگر وہ بندہ صدقہ کرے تو ان کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے. کیا مطلب؟ ایک دوسری روایت سنیے, سرکار فرماتے ہیں ایک درہم لاکھ درہم سے افضل ہے. پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرے, کوئی 1 لاکھ خرچ کرے, یہ کیسے برابر ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا نادان, اگر کوئی کروڑ پتی ہے, کروڑ پتی آدمی نے 1 لاکھ خرچ کر دیا, پھر بھی ان کے پاس کروڑوں بچا, کروڑوں بچ گیا. اب اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جن کے پاس 100 روپیہ ہے, 100 میں سے 50 اس نے نکال دیا میرے راہ میں, اللہ کی راہ میں, 50 ان کے پاس بچا رہا, تو یہ 50 ان کے 1 لاکھ سے بہتر ہے, اس لیے کہ ان کے پاس نہیں تھا, نہ ہو کر کے اتنا دے رہا ہے, جو تھا اس کا آدھا دے رہا ہے, اور مالدار کے پاس تو ابھی بھی کروڑوں روپیہ بچا ہے. اس لیے آپ دو تو اپنی حیثیت کے مطابق دینا. اللہ نے کروڑوں کا مالک بنایا ہے تو اسی اعتبار سے مدرسے کی خدمت کرنا. اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے, اسی اعتبار سے مدرسہ مسجد کی خدمت کرنا. اللہ نے ہزاروں کا مالک بنایا ہے تو اسی اعتبار سے دینا. نہیں تو ایسا ہے کہ غریب میڈیم کلاس کا آدمی 5000 مدرسے میں دیتا ہے, کروڑ پتی ہے, ان کے پاس جائیے تو صاحب 1100 روپیہ نکال کے بتاتا ہے حضرت اب کی بار 1100 لے جائیے, بہت چندے والے آئے, میں نے بہت دے دیا. یاد رکھیں مسلمانوں, تیری اوقات 1100 نہیں ہے, تیری شان عظمت تو یہ ہونی چاہیے اللہ نے کروڑوں کا دیا ہے, کروڑوں کا مالک بنایا ہے,
کیا کرے گا؟ مر جائے گا، دولتیں پڑی رہ جائیں گی، دنیا فانی ہے، یہ بنگلے، یہ گھوڑے، یہ گاڑی، یہ ساری شہرتیں یہی مٹنے والی ہے، اللہ کے یہاں یہی نیکیاں جانے والی ہے، یہی ہمارے نیک اعمال جانے والے ہیں۔ اللہ نے جس لائق دیا ہے، جس لائق تجھے بنایا ہے، اسی لائق خرچ کر تاکہ یہ دنیا بھی تیری سنور جائے، آخرت بھی تیری سنور جائے، ورنہ کنجوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بخیل، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار بخیل کے تعلق سے فرماتے ہیں بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ دنیا سے کنارہ کشی کیوں نہ اختیار کر لے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ بتائیں کنجوسی، بخیلی اتنی خطرناک چیز ہے۔ بخیلی سے مراد یہی ہے، اللہ نے پیسہ دیا، غریب کی مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ نے دولت دیا، مدرسے کی مدد نہیں، مسجد کی مدد نہیں، یعنی ہم کسی طرح سے خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بس آنے دو، ہم ڈکارتے جائیں، آنے دو، ہمارے پاس جمع ہو، ہم صاحب اچھی سے اچھی گاڑی لے لیں، اب کی بار 5 لاکھ کی گاڑی ہے، اللہ اور دے گا تو ہم 5 کروڑ کی گاڑی لیں گے، 50 لاکھ کی گاڑی لیں گے، یہ تصور ہمارا بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ مقدس مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، لیکن ڈھنگ سے، جہاں آپ کو خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیجئے، جو اس کے مستحقین ہیں اسے دے، تاکہ آپ کو مکمل ثواب ملے، مکمل اس کی فضیلتیں حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کریں۔